بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل، یہاں سے مسئلہ مسائل شروع ہو رہا ہے۔ فرائض وضو، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ نوٹ: تمام اعضاء کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اعضائے وضو کو اس طرح دھوئے کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جاتا ہے یا وہ پورے طور پر نہیں ہوتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے چہرہ دھونا، تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ بتا رہے کہ پیشانی کے بالوں سے، پیشانی کے اوپر جہاں سے بال نکلتا ہے، تو پیشانی یہ بال کے حصے سے، جہاں پر بال نہیں ہے اس حصے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو داڑھی، یہ جو ہے یہ ڈاڑھ، اس کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے، کان کا لو کہتے ہیں کان کا جو نیچے کا یہ نرم حصہ ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، اس حصے کو لو بولتے ہیں۔ تو یہ پورا حصہ چہرے میں آتا ہے، تو اس پورے کا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں سے ایک بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھ لی ہے اسی طریقے سے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ پھر آپ دوبارہ وضو کریں، دوبارہ وضو کر کے نماز کو لوٹائیں۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں تک دھونا، اس میں سے ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہنے چاہیے، تو یہ بھی فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور چوتھائی حصہ مطلب سر کا 4 بھاگ میں بانٹا جائے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہوگا اتنا، کم سے کم اتنا کا مسح کرنا فرض ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں تاکہ اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گا، تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا جو ہے ٹخنوں سمیت مطلب ٹخنوں کو بھی دھونا ہے، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھونا ہے، تو یہ بھی فرض ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی سوکھا رہ جاتا ہے ایک بال برابر بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا اس وقت کہلائے گا جب پورا چہرہ بھیگ جائے گا، تب 1 مرتبہ ہوگا۔ اب پورے چہرے کو بھگانے کے لیے آپ چاہے 3 مرتبہ پانی لیں یا 2 مرتبہ پانی لیں، لیکن وہ 1 ہی مرتبہ کہلائے گا جب تک پورا چہرہ بھیگ نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کہنیوں تک جب تک پورا ایک بار میں بھیگ نہیں جاتا ہے تب تک وہ 1 ہی بار کہلائے گا۔ تو اس طرح سے وضو کرنا ہے۔ فرائض غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصہ تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں، اور یہ فرض کرنا ضروری ہے پاک ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا کہ آدمی ناپاک کب ہوتا ہے۔ تو آدمی ناپاک ہوتا ہے، جیسے مرد ہے تو احتلام ہو جانے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جنوبی ہو جاتا ہے۔ تو اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا
غسل کرنا فرض ہے، اور اس غسل میں یہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ان 3 باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس کے بغیر اگر غسل کر لیے تو غسل نہیں ہوگا، یعنی آپ ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے تو نمازیں بھی آپ کی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرض ہے، یہ 3 چیزیں۔ ایک تو منہ بھر کر کلی کرنا، آپ کو پہلے کلی کرنا ہے، اچھے سے پانی منہ میں خوب پانی لے کر منہ بھر کر کلی کرنا ہے۔ پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا زور سے ناک میں مارنا ہے تاکہ ناک کا نرم حصہ تک پانی اندر تک پہنچے۔ پھر پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، سر سے لے کر پیر تک ایک بال برابر بھی کہیں پر بھی خشک نہ رہے، اس طریقے سے نہانا ہے۔ تو یہ 3 چیز جب تک پورا نہیں کریں گے تب تک آدمی ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ ناپاک ہے، جنوبی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 3 فرض کو ادا کرتے ہوئے غسل کرے، تبھی وہ پاک ہوگا۔ بقیہ آئندہ۔